الحمدللہ ابھی تک پچھلے 5 ہفتوں میں 8.7 ملین لوگوں کو 12,000 روپے کی امدادی رقم دی جا چکی. کیٹیگری 4 کیا ہے اور وہ کیٹیگری 1، 2 اور 3 سے کیسے مختلف ہے، وہ میں اس پہ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنا چاہوں گی. کیٹیگری 1 جو ہے اس میں خالی خواتین ہیں، مگر کیٹیگری 2، 3 اور 4 میں مرد حضرات اور خواتین دونوں شامل ہیں. کیٹیگری 1 جو ہے، 2 اور 3 جو ہے، اس کی فنڈنگ گورنمنٹ کے کووڈ پیکج سے آئی ہے. کیٹیگری 4 کی جو فنڈنگ ہے وہ پرائم منسٹر کے کووڈ 19 فنڈ سے وہ فنڈڈ ہے، اور وزیر اعظم نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی 1 روپیہ اس میں ڈونیٹ کرے گا تو حکومت اس میں 4 روپے ڈالے گی. ایک اور جو اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ کیٹیگری 1 میں تمام احساس کفالت کی خواتین شامل ہیں. یہ وہ خواتین ہیں جو پہلے BISP لسٹس میں ہوتی تھیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ BISP لسٹس کو ہم نے کلین کیا تھا. وہاں سے جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں اور جو ویلتھ پروفائلنگ کرائٹیریا پہ فیل ہوتے تھے لوگ، ان کو 8,20,000 لوگوں کو نکال دیا تھا، اور باقی تمام ہم احساس کفالت لسٹوں میں لے آئے تھے. تو کیٹیگری 1 میں صرف خواتین اور احساس کفالت بینیفیشریز ہیں. کیٹیگری 2 میں وہ خواتین اور مرد حضرات ہیں جو کہ SMS کیمپین کے ذریعے آئے ہیں، اور پھر ان کی ڈیٹا بیس سے ویریفیکیشن ہوئی ہے اور ان کی ویلتھ پروفائلنگ ہوئی ہے. کیٹیگری 3 میں وہ لوگ شامل ہیں جو SMS کیمپین سے بھی آئے ہیں اور ڈسٹرکٹ سے بھی لسٹس آئی ہیں، اور ان پہ بھی ویلتھ پروفائلنگ ہوئی ہے اور تمام ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. کیٹیگری 4 جو ہے اس کی اپلیکیشنز پرائم منسٹر کے ویب بیسڈ احساس لیبر پورٹل سے آ رہی ہیں. یہ ویب پورٹل جو ہے وہ یہ PMO.gov کے اوپر ایک اپلیکیشن ہے. جب آپ اس کو کھولیں تو وہ پہلے نادرا کے ڈیٹا بیس سے کچھ ویریفیکیشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک اور فارم کھل جاتا ہے جس میں کچھ نادرا سے جو قوائف ہیں وہ آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں، اور پھر اس ڈیکلریشن میں اپنے امپلائر کا کے قوائف دینے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کی پرانی نوکری کون سی تھی، کہاں تھی، امپلائر کا فون نمبر کیا ہے، اور پھر ایک حلف نامہ دینا ہوتا ہے کہ جو نوکری ہے وہ واقعی کووڈ 19 کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے گئی ہے، اور یہ کہ یہ تمام جو ڈیٹیلز دی گئی ہیں یہ درست ہیں، اور حکومت اس کی جانچ پڑتال بھی کر سکتی ہے کسی وقت. اپلیکیشنز تو ہمیں آ رہی ہیں اس لیبر پورٹل سے، مگر میں یہ چیز بتانا چاہتی ہوں، اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ جو طریقہ کار وضع کیا گیا تھا کیٹیگریز 2 اور 3 کے لیے، جو ڈیٹا ڈریون پروسیس وضع کیا گیا تھا، جو قواعد و ضوابط کے مطابق جو طریقہ کار وضع کیا گیا تھا، جس میں انسانی مداخلت کی، سیاسی مداخلت کی کا کوئی عمل دخل کی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور جو ان 2 سلائیڈز میں بتایا گیا تھا یہ بالکل ہی ایگزیکٹلی سے یہ تمام جو حقداروں کی نشاندہی ہوگی یہ بالکل کیٹیگری 2 اور 3 میں جیسے ہوئی ویسے ہی ہوگی. صرف یہ کہ ایک ایڈیشنل ایک اضافی ڈکلریشن ان لوگوں سے لی جا رہی ہے جن کی جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی نوکری گئی ہے. مگر میں دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں کہ تمام جو ڈیٹا کی مدد سے جو جانچ پڑتال اور قواعد و ضوابط کے مطابق جو فیصلہ سازی ہوگی حقداروں کی نشاندہی کے لیے وہ ویسے ہی ہوگی جیسے کیٹیگری 2 اور 3 میں کی گئی تھی. اور شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیٹیگری 3 کی جو تفصیلات ہیں وہ بہت جلدی احساس ایمرجنسی پورٹل پہ یہاں پہ دے دی جائیں گی، جہاں پہ کیٹیگری 1، 2 اور 3 کی تفصیلات بھی دی گئی ہیں. آپ سب کی اٹینشن کا بہت شکریہ، اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ.